اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھروں میں جنات کیوں آتے ہیں؟ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے، ایک ایسا کام بتائیں گے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ انجام دیتے ہیں، اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ انجام دیں تو جنات آپ کے گھر سے دور رہیں گے، وہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات ہمارے گھروں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے چونکہ ہمارے ہاں نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے جنات ہمارے پاس ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کے بچے نے پیشاب کیا زمین پر، آپ نے اس کو پاک نہیں کیا، وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر دوسرے کھانا بھی وہیں پر آپ کھا رہے ہیں اور اس جگہ کو آپ نے پاک نہیں کیا، تو یہ ناپاکی موجب بنتی ہے کہ آپ کے گھر جنات آئیں، بسیرا کرے وہاں پر۔ یا مثلا یہ ہے کہ آپ نے اس کو پاک بھی کیا لیکن صحیح طریقے سے پاک نہیں کیا آپ نے۔ مثلا وہاں پر بچے نے پیشاب کیا، اس جگہ کو آپ نے گیلے کپڑے کے ذریعے ایک دفعہ صاف کیا اور پھر اسی طرح پورے آپ نے کمرے کے اندر اس کا وہ پوچھا جو ہے وہ دے دیا، تو سارے کا سارا آپ کا فرش وہ نجس ہو جائے گا اور آپ کی وہ طہارت وہ حاصل نہیں ہو سکے گی آپ کو۔ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے کہ پانی بہا کر، پانی پائپ کے ذریعے بہا کر اس کو پاک کیا جائے۔ اگر بچے نے پیشاب کیا 2 دفعہ اگر پانی آپ اس کے اوپر بہاتے ہیں تو اس سے آپ کا وہ فرش جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور پھر جب جنات آپ کے گھر آتے ہیں تو پھر وہی آپ کی بیماریوں کا، وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جو ان میں پرابلمز آتی ہیں وہ سارے کے سارا انہی کی وجہ سے آتی ہیں، چونکہ جنات آپ کے گھر موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز کا اہتمام آپ نہیں کریں گے، تو اس صورت میں بھی جنات آپ کے گھر میں بسیرا کریں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے اور نماز بھی ادا کی جائے اور پھر جنات وہاں پر آ کر بسیرا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات نہ آئیں، آپ کے بچے بیمار نہ ہوں، وہ ڈرے نہ، چونکہ بچے بعض اوقات رات کو ڈر جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نجاست طہارت کا خیال رکھیں۔ جب آپ کپڑے دھوئیں، بچوں کے نجس کپڑوں کو الگ طور پر پاک کر کے دھوئیں، جو بڑوں کے کپڑے ہیں جو پاک ہیں ان کو الگ دھوئیں۔ اگر آپ ان دونوں کو ملا کر دھوئیں گے، نجس اور پاک کپڑوں کو، تو جو کپڑے پاک ہیں وہ بھی نجس ہو جائیں گے جب نجس کپڑے ان کے ساتھ ملیں گے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو صحیح طریقے سے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔